السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ اللہ کے عذاب سے بچانے میں نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ اسے دنیا کے کام فرصت ہی نہیں دیتے، اسے مال و اولاد کے دھندے فراغت ہی نہیں دیتے کہ وہ کچھ اور بھی کرے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں دین کی طرف آنے میں، یا مال کمانے کی ضرورت اور حرص اور ہوس انسان کو انگیج کرتی ہے، اور یا پھر اولاد کی محبت اور اولاد کی مصروفیت۔ فرمایا یہ دونوں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، لہذا ان کو ان کا حق دینے کے بعد پھر اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی محبت ایسی انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے نا کہ ان کے لیے انسان جتنا بھی تھک چکے، جتنا بھی کر لے، اسے کافی نہیں سمجھتا۔ مال کو جمع کرنے کے لیے آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، آپ کی ضروریات اتنی بڑھتی چلی جائیں گی، نو اینڈ۔ اسی طرح اولاد، کتنی بھی ان کی خدمت آپ کر لیں، ان کے لیے کتنا کچھ بھی کر لیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو مشغول کر لیتے، نو اینڈ۔ کیونکہ اللہ نے ایسی محبت رکھ دی ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی انسان انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہر چیز میں ایک اعتدال، ان کو ان کا حق دے کر پھر اللہ کے حق کی بھی فکر کریں، پھر صرف انہی میں ہی نہیں کھو کے رہ جائیں، باقی انسانیت کی فکر بھی کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مال اور اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، کوئی نہ بچا سکیں گے۔ سورۃ الشعراء آیت 88 میں آتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل کے ساتھ آیا۔ سورۃ سبا آیت 37، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں بالکل لفظی اور ایکوریٹ ترجمہ نہیں کرتی، مفہوم بتا رہی ہوتی اور آیتیں اصل میں کوٹ کر دیتی ہوں، تو میں آیت کے بعد یا پہلے جو ترجمہ قسم کی چیز پڑھتی ہوں اس کو ایکوریٹ ترجمہ نہ سمجھیں، وہ ایک طرح سے خلاصہ یا مفہوم ہوتا ہے اس بات کا۔ سورۃ البقرہ آیت 48، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اور یہاں بھی کیا ہے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کو بھلا کے اپنی دنیا بنائی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے۔ ریح ہوا کو کہتے ہیں، اور خصوصاً عذاب کے لیے جو ہوا آتی ہے اسے ریح کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی جمع ریاح خوشخبری لیے ہوئے آتی، بارش برسانے والی ہوائیں۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں، دنیا کی خاطر کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ شیخی بگارنے کو، فخر جتانے کو، یا دنیا کے دکھاوے کو، تو ان کی مثال کیسی ہے، فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈک یا ٹھر ہے۔ سر جو ہے ٹھر کو کہتے ہیں، ٹھٹر نہیں جو ہوتی، چل۔ اور ابن عباس کی روایت میں سخت گرم ہوا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لو جس کو کہتے ہیں، ہلاکت خیز لو، ایسی ہوا جس میں یا تو سخت سردی ہے یا پھر سخت گرم ہے۔ اصابت، جو پہنچے، حرث قوم،
ایک قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاہلکتہ، تو وہ ہلاک کر دے اس کو. اور یہ تو آج کل آپ کے عام مشاہدے میں ہے کہ جب تیز گرم ہوا چلتی تو کیا ہوتا ہے، ساری گھاس جل جاتی ہے، اور جب سخت سردی آتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، گھاس جل جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج صرف نمائشی کاموں میں مال خرچ کر رہے ہیں، دین کی حقیقی خدمت کی بجائے صرف نمائشی نیکیوں میں یا پھر اپنی خود نمائی میں، تو قیامت کے دن ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا. دکھاوے کا مال ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا. جب قیامت کی آندھی چلے گی، سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، سب تباہ ہو جائے گا. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا کہ ان کی ساری محنت مال اولاد برباد کر دے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ان دونوں آیتوں کا لنک کیا ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھول کر مال و اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اس مال اور اولاد میں جو کچھ انہوں نے انویسٹ کیا اس کا کوئی نتیجہ اور صلہ نہ پائیں گے اپنے سامنے. سورۃ الفرقان آیت 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کیا کریں گے، ان کے سارے اعمال کو جو بھی انہوں نے کچھ کیے اسے اڑتے غبار کی طرح بنا دیں گے. هَبَاءً مَنْثُورًا، مثلاً یہ کیسے ہوتا ہے، اڑتا غبار یا اڑتی راکھ کیسے ہوتی ہے؟ مثلاً آپ نے کبھی کاغذ جلائیں کبھی، کاغذ جلانے کے بعد پیچھے کیا بچتا ہے، راکھ. وہ ہلکی ہو جاتی ہے نا راکھ جلنے کے بعد. اوکے، اتنے میں اگر تیز ہوا چل پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے اڑتے ہیں، کوئی منظر یاد کریں. اگر آپ گھر کے کسی حصے میں جلا رہے ہیں، یعنی کسی کونے میں یا کہیں بھی، تو اگر آپ ان کے پیچھے بھاگیں، پکڑیں ان کو، اگر آپ کسی اڑتے کاغذ کو یوں کر کے بھی پکڑیں گے دو ہاتھوں کے بیچ میں بھی، تو کیا ہوگا، ہاتھ میں کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں، سب ختم. آج بڑے بڑے نمائشی کام جو دنیا میں بڑی رونق دکھاتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے نام، شہرت، ہر چیز جس پر انسان مال اپنا کھپائے، اپنا وقت لگائے، اپنی اولاد کو اس کام میں، اس مشن میں جھونکے، خدا رسول اور آخرت کو بھول کر، قیامت کے دن یہ سارا کچھ ایسے ہوگا کہ جو ہاتھ نہ آنے والا غبار، کچھ بھی انسان نہیں پکڑ سکے گا، کسی بھی چیز کا کوئی اجر اس کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے سب کچھ کیا، صرف دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا. اور آج آپ دیکھیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو آخرت کا پتہ ہی نہیں، لیکن جن کو آخرت کا یقین بھی ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اس کام میں کتنے کمیٹڈ اور سچے ہیں، جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف قبول کرتا ہے تقوی والوں کے عمل. تقوی کے ساتھ انسان جو خرچ کرتا ہے، جو بھی دنیا میں محنت کرتا ہے، انسانیت کی بھلائی کے کام کرتا ہے، وہ سب قبول ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواہ انسانیت کے بھلائی کے کام ہوں یا کوئی بظاہر نیکی کے کام ہوں، جب تک ان کے پیچھے نیت درست نہیں، جذبہ درست نہیں، صرف نمائشی کام ہے، آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ہیں، کچھ بھی کام آنے والے نہیں. اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں نا، انسان کا مال اور اولاد، جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، دین کے کام میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. کیسے بھلا؟ یعنی زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں نا، دین کی ترقی کے لیے، تو دو چیزیں سامنے آئیں گی. ایک بزنس، کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا، ابھی تو مجھے اس میں اور انویسٹ کرنا تاکہ وہ اور فلرش کرے، ابھی اتنی گنجائش نہیں کہ میں اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ خرچ کروں. یا پھر ابھی تو میرے بچوں کو پڑھنا ہے، ابھی ان کی شادیاں ہیں، ابھی ان کو بھی تو سپورٹ کرنا ہے نا، ابھی ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کا گھر بھی بنا کے دینا ہم نے، ابھی یہ بھی کرنا، ابھی یہ بھی کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی وقت آتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کہیں کہ بس بہت ہو گیا تمہارے لیے، اب ہمیں بھی کچھ بنانے دو اپنی آخرت کے. نہیں. تو یہ
مال اور اولاد دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اول تو اللہ کے راستے میں کچھ کرنے نہیں دیتے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان کسی وقت ان کی مصروفیت سے سر اٹھا کے کچھ کرتا بھی ہے تو دین کا چونکہ شعور پورا نہیں ہوتا، اس لیے چند ظاہری ریچولز اور نمائشی کام کر کے، کچھ تھوڑی بہت خانہ پوری کر کے انسان سمجھتا میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور یہ سوچیں تو صحیح، آیات پیچھے کیا آ رہی ہیں، آگے کیا آئیں گی، اور بیچ میں یہ مال خرچ کرنے کا قصہ کہاں سے آگے؟ کیوں بتائیے، کیا لنک بنتا ہے؟ ایسے تھوڑی آ جائے گا. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بے موقع تو نہیں آئی. بیچ میں کیوں آ گئی یہ بات؟ جیسے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ مما تحبون کی تفصیل ہے. یہی چیزیں تو انتہائی محبوب چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں رکاوٹ ہیں خرچ کرنے میں. اور پھر دین کا کام یدعون الی الخیر کب ہوتا ہے؟ یامرون بالمعروف کب ہو سکتا ہے؟ ینہون عن المنکر کب ہو سکتا ہے؟ یدعون الی الخیر پہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا نا. وقت کو چھوڑیں، ٹیلی فون کا بل اگر فون کیا، خود گئے کسی کے پاس، گاڑی چلانی پڑے گی، گیس پہ خرچ آئے گا، کم سے کم کسی کو گھر بلا لیا تو کچھ کھلانا پڑ جائے گا. ذاتی تعلقات کے لیے بہت شعر ہیں کھانے کھلانے میں، دین کی خاطر نہیں کھلاتے. ذاتی جو ہمارے بزنس کے ریلیشن شپ ہیں یا خاندانی ویسے ہیں تو اس میں تو یہ سب چلتا ہے، یہ دین کے نام پہ تھوڑی ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ یدعون الی الخیر کا کام، اس میں پیچھے آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں جہاں آپ کو امت وسط کی بات کی گئی، وہاں پہلے ذاتی ٹریننگ ساری دی گئی، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پرسنل لیول سے شروع کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرا پارہ جب شروع ہوا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر کھانے پینے کی بات ہوئی، پھر اپنے معاشرے اور اپنے حالات کو درست کرنے کی بات ہوئی، نماز روزہ حج کی بات ہوئی، بہت سے اور احکامات دیے گئے. وہ ایک طرح سے سیلف گرومنگ تھی، زیادہ تر مسلمانوں کے اپنے معاشرے کے اندر بہتری لانے کی باتیں تھی. حتیٰ کہ مالی معاملات میں قرض کا لین دین، رہن، سود، ربا، یہ سب پہ بات ہوئی. جب سے سورۃ آل عمران شروع ہوئی ہے، پھر اہل کتاب کی براہ راست گفتگو اور وفد نجران سے ڈائلاگ اور وہ سب، اور اس کے بعد اب امت مسلمہ کی جو اصل ذمہ داری ہے امتن وسطن کہہ کے جو سورۃ البقرہ میں بتائی گئی تھی، وہ خیر امتن کہہ کے یہاں دوبارہ بتائی جا رہی ہے. اور اس کے لیے واعتصموا بحبل اللہ کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی کے لیے پھر یہ مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہاں جو مال کا خرچ کرنا ہے یہ مقاصد کے لیے خرچ کرنا ہے، یعنی ایک خاص کانٹیکس میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، ویسے ہی خرچ کرنے کی نہیں ہے. کیونکہ اس کام میں کچھ نہ کچھ تو لگے گا، وقت بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، اولاد کی بھی کسی لیول پہ قربانی کرنی پڑے گی. کہیں تھوڑی دیر بچوں کو دور کرنا پڑے گا، کہیں ان کو بہت اعلیٰ انواع و اقسام کے کھانے بنا کے دینے کے قابل نہیں رہیں گے، کبھی ان کو بھوک بھی شاید دیکھنی پڑے، کبھی ان کو جسمانی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. کیا ان سارے تجربات سے اہل بیت نہیں گزرے تھے؟ ازواج مطہرات نہیں گزری تھی؟ کیوں ان کا مقام اتنا بلند بتایا گیا؟ کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی تھی. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی اسی جنت میں جائیں جہاں صحابہ گئے، لیکن کام ہم وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا. وہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے، ہم تو گناہگار لوگ. تو اگر گناہگار لوگ ہیں تو پھر ان جیسے مقام پہ کیوں دیکھتے ہو؟ وہاں پہنچنے کا کیوں سوچتے ہو؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہماری کوئی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے. ہم دین میں آتے بھی ہیں تو انفرادی ذمہ داریوں کی حد تک پھر بھی فکر کر لیتے ہیں، معاشرے کی جو ذمہ داری ہے یا آس پاس کے لوگوں کی بھلائی کے جو کام ہیں اس کی طرف نہیں سوچتے، اور حقیقی بھلائی کے کاموں پہ نہیں سوچتے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مت بناؤ دلی دوست اپنے سوا یا اپنے سے دوسرے لوگوں کو. بتانا کا لفظ جو ہے نا بطن سے نکلا. ہر چیز کا ایک بطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے، ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے. جیسے رضائی ہے یا کمبل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اوپر کا حصہ اور ایک اندر کا. اندر والے کو کیا بولتے ہیں آپ؟ استر. اچھا، استر جو ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو بطن چھپا ہوا ہوتا ہے. بتانا
یعنی قریبی دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو یار غار کہتے ہیں، یا جیسے عام زبان میں لنگوٹیا بولتے ہیں، یا پھر رازدان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دلی دوست، خاص دوست. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایسا دوست جس پر انسان اعتماد کر کے اس کو اپنے سارے راز دے دے. یعنی آپ اپنے سارے راز ہر دوست کو نہیں دیتے کہ دے دیتے، ہر دوست کو آپ سارے راز نہیں دیتے، خاص دوست کو آپ اپنا خاص راز بتاتے ہیں کوئی. بس اسی چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے سوا، مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے کو ایسا خاص دوست نہ بنانا کہ جسے تم اپنے راز دے دو. اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ لا یألونکم، نہیں وہ کمی کریں گے. یألون کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ لام واو، کمی کرنا، کوتاہی کرنا. نہیں کمی کریں گے تم سے. کس چیز کی؟ خبالہ، خرابی کی. خبال خے بے لام اس کا روٹ ہے. ایسی خرابی جو عقل پہ اثر انداز ہو. خبالن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تباہ کرنا، خرابی مچانا، فساد کرنا. خبل یخبل کا مصدر ہے یہ. ایسی خرابی جس سے کسی جاندار کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے. یعنی کوئی ایسی خرابی یا ایسی بات یا ایسی چیز کہ جس سے آپ کے اندر ایک بے چینی شروع ہو جائے. مثلاً ایسی بیماری یا ایسی سوچ یا ایسی بات کہ جو آپ کی عقل اور فکر پہ اثر انداز ہو جائے. خبال کون سی خرابی ہے؟ جو آپ کی عقل، فکر اور دل پہ اثر انداز ہو جائے، جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دے. فرمایا ان کو دلی دوست نہ بنانا، ورنہ کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی. اچھا، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بدنیت شخص یا کوئی دھوکے باز شخص آپ کا دوست بن جائے اور آپ اس کو کوئی بات بتا بیٹھیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 10 لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ خبال. کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی فطری بات ہے نا. تو یہاں یہی تو آپ کو پریکاشن بتائی جا رہی کہ دیکھو سوچ سمجھ کے دوست بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ایک تو وہ ویسے بھی اثر انداز ہوتا ہے اخلاق پر، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ان دوستوں نے مجھے تباہ کیا. ودوا ما عنتم، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو. عنتم عین نون تے، کسی مصیبت میں گرفتار ہونا، مشکل میں پھنسنا، سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا. یہ چاہتے ہیں کہ تم سخت مصیبت میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض تو ان کے منہ سے پھوٹا پڑ رہا ہے. بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہے، بغض تو ان کی باتوں سے ظاہر ہے، یہ ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم، اور جو ان کا دل چھپائے ہوئے ہے اکبر، وہ اور زیادہ بڑا ہے. یعنی کچھ باتیں تو ان کے چہرے پہ آ جاتی ہیں، منہ سے نکل پڑتی ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جو کچھ انسان دل میں سوچتا ہے وہ اچانک منہ سے پھوٹ پڑتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ تو منہ سے پھوٹ پڑتا ہے یا پھٹ پڑتا ہے، اور کچھ ان کے دلوں میں رہتا ہے، جو دل میں ہے وہ منہ سے زیادہ خطرناک ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو خوب بیان کر دیا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہیں ہوش ہے، اگر سمجھتے ہو تم، اگر تمہیں کچھ بھی عقل ہے. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے نا، سمجھاتے آخر میں کیا کہتے؟ اگر تم میں کچھ بھی عقل ہے تو پھر آئندہ یہ نہیں کرو، پھر تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہر ایک سے تعلق منع نہیں کیا جا رہا. ایسے لوگوں سے کہ جو خیر خواہ نہ ہوں، جو دین کے دشمن، ان سے دلی تعلق نہیں ہو سکتا. اس آیت کو بعض اوقات مسلمانوں کے خلاف کوٹ کیا جاتا ہے. دیکھو یہ کتنے بائسڈ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمان کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں. دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. دلی دوست اور رازدان اور قلبی تعلق والا دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی ان سے جو خرابی کریں، ورنہ
بعض اوقات نان مسلمز تو اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور ان سے قلبی تعلق بھی ہوتا ہے. کیا حضرت عباس جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق نہیں تھا؟ اور رشتہ داری کے حوالے سے وہ ایک قریبی تعلق نہیں تھا؟ ابو طالب سے تعلق نہیں تھا؟ خیر خواہی نہیں تھی؟ تڑپ نہیں تھی ان کے لیے؟ تھی نا. کیونکہ اگر یہ تڑپ ہی نہ رہے تو ان کی ہدایت اور ان کی خیر خواہی کے لیے انسان کہاں سے سوچے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نان مسلمز کے ساتھ تم اچھا سلوک نہ کرو یا ان کی خیر خواہی نہ کرو یا ان کے لیے دل میں تڑپ نہ رکھو یا ہمدردی نہ رکھو. وہ سب جائز ہے. صرف وہ تعلق منع جہاں سے تمہارے دین کی خرابی آتی ہو، جہاں سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ایک دلیل تو میں نے یہی دی کہ جو اسی طرح اوس خزرج کی دوستیاں تھیں یہود کے ساتھ، یہود مدینہ کے ساتھ، تو ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے پرانے تعلقات، بزنس ریلیشنز، بہت کچھ ہے، لیکن بس یہاں ایک حد رکھنا کہ جہاں دین کو نقصان ہونے لگے وہاں رک جانا. تو یاد رکھیے، آپ چونکہ ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو تمہارے دین کے دشمن ہو اور دین میں خرابی کرنا چاہتے ہو. ادروائز جو عام نان مسلمز ہیں ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے. ان کے لیے سورۃ الممتحنہ آیت 8 اور 9 اس میں آتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تمہیں نہیں روکتا تعلق رکھنے سے. کس بارے میں؟ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے. ایسے نان مسلم جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے ان سے تمہیں تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا جا رہا. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے، امن کے ساتھ رہنے کی جگہ عزت کی میسر کی ہے. تو تمہیں بھی کیا چاہیے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ محبت رکھتا ہے مقسطین سے، انصاف کرنے والوں سے. انما ینہاکم، بس وہاں روکتا ہے تم کو اللہ. یاد رکھیے میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہی. انما بے شک سوائے اس کے نہیں، ینہاکم روکتا ہے تم کو اللہ ان الذین قاتلوکم فی الدین، وہاں روکتا ہے جہاں وہ تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جہاں وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں تمہیں نکالنے پر. أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ ان سے تم دوستی کرو. ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا. کن سے؟ ایسے لوگوں سے جو مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچائیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ اس میں کیا مشکل ہے کوئی مشکل؟ کیا ناروا بات ہے اس میں؟ یہ کون سی تعصب کی بات ہے؟ کیا اپنے دشمن سے محتاط رہنا کوئی حماقت کی بات ہے؟ اور کیا یہ صرف مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف مسلمان ہی کریں گے یا دنیا کا ہر مذہب یہی سمجھائے گا؟ سب یہی سمجھائیں گے. ایک ماں اپنے بچے کو کیا سمجھائے گی؟ دیکھو فلاں سے دوستی نہیں کرنا. تم جب اس کے ساتھ جاتے ہو تو تم نماز بھی نہیں پڑھتے. تو اب بچہ ہو سکتا کہے کہ نہیں یہ تو بھائی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، مجھے فلاں دوست سے نہیں ملنے دیتے. تو بھائی اس سے نہیں ملنا جہاں تمہارے دین پہ فرق ہے، جو تمہارے دین پہ اثر انداز ہو. ورنہ تو کیا حکم ہے؟ ان سے نیکی بھی کرو، احسان کرو. تبروہم، تبرو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ بر سے. اور بر کس نیکی کو کہتے ہیں؟ ہر قسم کی نیکی. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِ، یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، انصاف کرو. کسی کے ساتھ صرف اس لیے نفرت نہیں رکھو گے کہ وہ چونکہ مسلمان نہیں اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دین فتنے میں تو پھر نہیں. اب آپ دیکھیے کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مسلمانوں کے اہل کتاب کے ساتھ صرف خراب نہیں اچھے ٹرمز بھی رہے ہیں. مثلاً اندلس جب فتح کیا تھا تو اس وقت بھی جیوز شامل تھے مسلمانوں کے ساتھ. پھر اسی طرح مصر جب فتح کیا مسلمانوں نے اس وقت بھی ساتھ تھے، یعنی صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں دوسرے بھی شامل تھے. آپ کو پتا کہ غزوہ حنین میں صرف مسلمان نہیں تھے. مکہ کے بہت سے لوگ جو ابھی پوری طرح مسلمان نہیں تھے، یہ بہت ہی نئے نئے مسلمان تھے، وہ بھی شامل ہو گئے تھے. حتیٰ کہ صفوان بن امیہ جو تھا
وہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوا تھا جب وہ ساتھ کیا تھا. تو دنیاوی امور میں بزنس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اور کئی چیزوں میں تعاون ہو سکتا ہے. ہاں مسلمان وہاں رکے گا جہاں اس کے دین کا نقصان ہونے لگے، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو کسی قیمت پہ قربان نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی حکومت میں بہت سے عہدے نان مسلمز کے پاس تھے. ایون حضرت عمر کے دور میں ریاست کے کئی امور میں رومی لوگ شامل تھے. پھر اسی طرح عثمانی حکومت میں کئی نصرانی سفیر تھے. تو مسلمز اور نان مسلمز کا ریلیشن شپ ہر دور میں رہا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی کہا گیا. حتیٰ کہ اگر مسلمان حکومت ہو تو ذمیوں کے ساتھ، ذمی کون ہوتے ہیں؟ جو وہاں نان مسلمز ہوتے ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے مسلمانوں نے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیشہ تلقین کی گئی. مثلاً حدیث میں آتا ہے خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی یعنی اس کی بغیر دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا. اور وہ قتل کرنے کا بھی آتا نا کہ وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا وہ شخص جو کسی ذمی کو قتل کر دے. تو بات یہ ہے کہ نان مسلمز کو اچھوت نہیں ہوتے کہ انسان ان سے نفرت کرے. اسلام کیا ریلیشن شپ قائم کرتا ہے ان کے ساتھ؟ ہمدردی اور خیر خواہی کا. کیونکہ جب تک ہمدردی ہوگی نہیں آپ ان کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دے سکتے، آپ ان کو خیر کی طرف بلا ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، جب تک آپ کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ یار اب آگ سے بچ جائے یہ شخص، اس حد تک تڑپ نہ ہو، آپ کیسے اس کو مسلمان بنائیں گے؟ اسلام نفرت سے نہیں پھیلتا. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت بہت سے ایسے ایشوز کو صرف ایک سیاسی ہوا بنا کے ایک نفرت کی فضا بعض اوقات قائم کر دی گئی ہے اور مسلسل تعلقات میں کشیدگی. تو دلی دوستی یا وہ دوستی جو ایمان والوں سے ایمان کی بنیاد پر جو ایک ولا کا تعلق ہو سکتا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہرحال وہ ایک لائن تو ہے، فرق ہے ایمان اور غیر ایمان کی. لیکن عام انسانی ہمدردی کسی سے بھی آپ کریں، کوئی خیر و بھلائی کسی کے ساتھ کریں، ان کو کچھ کھلائیں پلائیں دیں دلائیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. ہاں وہاں روکا گیا جہاں آپ خود بھی ادھر جھک پڑیں. لمٹ کیسے رکھے؟ اصل میں یہ تقوی اسی کا تو نام ہے. تقوی اندر کی روشنی ہے نا کہ جو انسان کو بتاتی ہے. دیکھیے وہ صرف نان مسلم کے ساتھ، ایون مسلمان کی مسلمان کے ساتھ دوستی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نان مسلم سے تو ہم اچھوت کی طرح پرہیز کرتے ہیں اور ایسے مسلمانوں سے دوستی کر لیتے ہیں کہ جو کہیں کبھی نہیں چھوڑتے. تو بات یہ ہے کہ دوستی جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس معاملے میں ہمیشہ یعنی سلیکشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. جو سوال ہے نا وہ بہت اہم ہے کہ لمٹ کہاں ہو. بات یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے نا، جب دینی غیرت انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے نا، تو پھر اندر سے انسان ایسے جاگتا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ یا کوئی خیال بھی گزرتا ہے، وہ ہلکی سی سرسراہٹ بھی گزرتی تو ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ حد آ گئی ہے بس. جیسے آپ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کیا آپ ہر وقت سوچ سمجھ کے لائٹوں پہ رکتے ہیں؟ کیسے رکتے ہیں؟ ریڈ لائٹ خود بخود ہی آپ کے وہ پاؤں بریک پہ چلے جاتے ہیں، یعنی اتنا ٹیون ہو جاتے ہیں آپ. تو بالکل اسی طرح جب آپ کے اندر ایمان کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو فوراً بتا دیتی ہے کہ بس یہ لمٹ آ گئی، اس سے آگے نہیں جانا. یعنی ریڈ لائٹ سے پہلے یلو پر ہی آپ الرٹ ہو جاتے ہیں. اسی الرٹنس کا نام تقویٰ ہے کہ آپ الرٹ رہیں. ہاں تم الائی، سنو تم وہ لوگ ہو تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، دلیل کیا ہے اس کی؟ اچھا اگر آپ کسی اہل کتاب کو یہ آیت دکھائیں کہ ہمارا تو قرآن ہمیں بتاتے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو تعصب کی بات ہے. تو اس کی دلیل بھی آگے لکھی ہوئی ہے کہ کیوں نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اس لیے کہ تم ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو. تؤمنون بالکتاب کلہ، یہ دلیل ہے، اور وہ تو نہیں مانتے ہماری کتاب.
تو یاد رکھیے، ہوشیار رہا کیجیے کہ اگر کوئی ایسی آرگیومنٹ کہیں ہو تو صرف ایک لفظ کو لے کے پریشان نہ ہو. قرآن مکمل سچائی، کسی پر بھی کوئی زیادتی نہیں کی گئی قرآن میں. یہ صرف مس کوٹ کی جاتی ہیں چیزیں ادھوری قسم کی، اور اس سے نفرت پھیلائی جاتی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے تمہاری طرح. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں. اب یہ سب کی بات نہیں ہے، ان خاص لوگوں کی جو دین میں خرابی کرتے ہیں. عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ تم پر انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. انامل کہتے ہیں انگلیوں کے بالائی حصے، ان جگہوں کو. یہ ٹھیک ہے، جو انگلی جہاں اوپر کی طرف ختم ہوتی، پور نہیں، پور تو اگلے سے ہوتا نا، پچھلی طرف کو آئیے، اوپر جہاں ہاتھ کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے نا انگلی، اس کو جب کسی پہ غصہ آتا ہے تو کہاں سے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ پچھلی طرف سے. تو جب وہ تم پر اذا خلو عدوا علیکم الانامل، تو یہ عدوا علیکم الانامل بھی صرف وہ کرتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، ہر نان مسلم نہیں کرتا. من الغیظ، غصے کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں پیچھے آپ نے غضب کا لفظ پڑھا، غصہ، اور یہاں غیظ کا پڑھا. غیظ کہتے ہیں شدت غضب کو، وہ گرمی جو دل کے خون کے جوش میں آنے کی وجہ سے انسان محسوس کرتا ہے. کھولنا جسے کہتے ہیں نا، کھول رہے اندر سے غصے سے، یعنی غضب سے بھی زیادہ. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے. اللہ کو سب باتیں پتہ ہیں، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کون کس سے محبت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون کس کتاب پر ایمان لاتا ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے نا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، سورۃ الشورى آیت 15 میں آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں بھلائی چھو بھی جاتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو بری لگتی. تسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ کیا ہوگا؟ سو، برائی سے. جی ہاں، تمہاری اچھائی ان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. اچھا، مس کیا ہوتا ہے؟ ٹچ. ان تمسسکم حسنہ، یعنی ابھی اندر نہیں گئی، بس اچھائی نے آ کے تمہیں ٹچ ہی کیا ہے، ان کو وہ بھی نہیں اچھا لگا. اتنا حسد. اب دیکھیں قرآن کے اگر الفاظ پہ آپ غور کریں نا تو کتنا ایکوریٹلی وہ پوری کیفیت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے نا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہاری طرف اچھائی بڑھتی بھی ہے، ٹچ ہی کرتی ہے، تمہیں ابھی آ کے لگتی ہی ہے تو ان کو بری لگ جاتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے. تصبکم کا روٹ کیا؟ صاد واو با، صوب، نشانے پہ لگنا. اگر تمہیں آ کے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، اس پہ وہ خوش ہونے لگتے ہیں. فرح. اب ایسے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کسی شخص کو آپ کی خوشی اچھی نہیں لگتی، آپ کو پہنچنے والی کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے اس سے. کرتے ہم کیا ہیں وہی بتائیے، یہ نہیں جو نیچے لکھا ہوا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، ایسے لوگوں کا علاج وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی ان سے مقابلہ کرنے کی بجائے، ان سے لڑنے کی بجائے، ان سے جھگڑنے کی بجائے، ان کو بلیم کرنے کی بجائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بجائے کیا کرو؟ اپنے اندر توجہ دے دو. علاج باہر نہیں، علاج اندر ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. نقصان دے گی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے گھیرے میں ہے. ان کی ساری چالیں، ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری پلاٹنگ اینڈ پلاننگ وہ اللہ کی نظر میں ہے. اللہ ان کو گھیرے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین.
تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لیکن نقصان سے بچنے کی شرط ہے. کیا شرط؟ صبر اور تقوی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. ارشاد فرمایا، لڑکے اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا. یعنی اللہ کا لحاظ، شرماؤ اللہ سے، اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی کیا ہے؟ اس بات کا احساس ہونا کہ میں یہ غلط کام چھپ کے کروں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو لڑکے چھوٹے تھے نا، ابن عباس شاید 13 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. حضرت میمونہ کے بھانجے بھی تھے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رات بھی گزاری، اور جب تہجد میں آپ کھڑے ہوئے تو ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کان سے پکڑ کے ان کو دائیں طرف کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو کیسے نصیحت کرتے ہیں نا، ینگسٹرز کو. لڑکے اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ تیری نگہداشت کرے گا. اللہ کا لحاظ رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، مدد کی درخواست کرے تو اللہ سے مدد مانگ. اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا. قلم اٹھا لیے گئے، لکھی ہوئی تحریر خشک ہو گئی. یعنی اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کتنا انسان پروٹیکٹڈ، کتنا مطمئن اور کتنا پرسکون ہو سکتا ہے. ہم عموماً دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ ڈرتے رہتے، خوف کھاتے رہتے، فلاں کیا کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ سب باتیں اپنی جگہ، یہ تو ہوتا رہے گا. دنیا کس وقت فساد سے خالی رہی ہے؟ کون سا دور ایسا جس میں آپ کہیں کہ فساد ختم ہو گیا دنیا سے؟ تو اب میں آرام سے بیٹھ کے تو کام کروں دین کا، اور رستے کھل جائیں میرے لیے، اور اب میں چلتی جاؤں اس پہ. یہ نہیں ہو سکتا. ہر دور میں، دنیا کے ہر حصے میں. اچھا کچھ لوگوں کا کیا، وہ کہتے ہیں کینیڈا میں حالات بڑے خراب ہیں، چلو پاکستان چلتے ہیں. کچھ لوگ وہاں بیٹھے، وہ کہتے ہیں یہاں بڑے حالات خراب ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں. یہی دوڑ لگی ہوئی ہے. کوئی یہاں سے وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں سے یہاں آ رہا ہے، اور شکوہ ہے حالات کی خرابی کا. اور وہ سمجھتے ہیں یہاں سے اسکیپ کر لیں گے تو وہاں بچ جائیں گے، وہاں سے اسکیپ کر لیں گے تو وہاں بچ جائیں گے. بچنا کہیں نہیں، بچنا بس اسی طریقے پہ ہی ہے. ان تصبروا وتتقوا. مشکلات ہر جگہ ہوں گی، مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ صبر. بھئی مشکلات تو ہے، اب واویلا کرو گے، شور مچاؤ گے، کیسے ختم ہو جائیں گی شور سے مشکلات؟ صبر کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. بس یہاں آ کے فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے مصیبت بھی رحمت بن جاتی، وہ اللہ کی رحمت پا لیتے ہیں اس کے بعد، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ الٹا اور زیادہ دین سے دوری اور اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف تو ہر جگہ ہوگی، مخالفتیں ہر جگہ ہوں گی. ہم خود بھی نماز پڑھیں گے تب بھی باتیں سنیں گے، ہم کسی کو پڑھنے کا کہیں گے تب بھی باتیں سنیں گے. کچھ کریں گے، بچ نہیں سکتے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں کچھ نہیں کروں گی تاکہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے، اس پر بھی باتیں ہوں گی. پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا ہے ہی کانٹوں سے بھری، آزمائش کی جگہ ہے. موسم بھی اثر کرتا ہے، ماحول بھی اثر کرتا ہے، ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. اب کبھی تو ہم کہتے ہیں گرمی بہت ہو گئی، کبھی کہتے ہیں آج اے سی بہت تیز ہو گیا، کبھی کہتے ہیں آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. بھئی کس دن کیا نہیں ہو گیا؟ ہر دن ایک نیا دن ہے، ہر دن کچھ ہو گیا. کام چھوڑ بیٹھیں گے؟ صبر. اور صبر کیا ہے؟ تکلیف کے وقت منفی رویے سے پرہیز، واویلے اور شور مچانے سے پرہیز، زبان سے یا عمل سے کسی ایسے کام سے پرہیز جس سے اللہ کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ ہوتا ہو. تو نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 تقوی. تقوی اللہ کا ڈر، جس کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئی
وہ سب کی چالوں سے محفوظ ہے، کیونکہ سب کی چالیں کس کے کنٹرول میں ہیں. کبھی انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ سب تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، میں نے اللہ سے مدد مانگ لی تو کیا ہوگا، محفوظ ہو جاؤں گا. عموماً لوگ دین کا کام کرتے ہوئے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ پھر لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو بات یہ کہ یہ سب ہوگا، ہونے دیں اس کو، یہ اس کام کی سنت ہے. کس پیغمبر نے دین کا کام کیا اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ اس سے کبھی نہ ڈریں، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آج کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہے تو کل اسی زبان سے آپ کی حمایت میں بھی باتیں نکلیں گی. بس صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریں. ایک کتاب ہے مترادفات القرآن، وہ ہے ہی ساری اس بارے میں کہ جیسے مکر اور قید کا، غیظ اور غضب کو ڈفرنس کیا ہے. یعنی وہ ورڈ میننگز کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مترادفات ہوتے ہیں، سینونیمز، جو ایک جیسے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کو مختلف لفظوں میں کہا جاتا ہے، پھر ان میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. مترادفات القرآن عبد الرحمن کیلانی کی بڑی کتاب ہے، ہر ایک نہیں خرید سکے گا، لیکن یہ ہے کہ جس کو شوق ہو اس کے لیے ایک بہت مفید چیز ہے. مفردات از ڈفرنٹ، دیٹ از ورڈ میننگ ہے. اوکے چلیے ذرا خلاصہ کر لیں آیت نمبر 110 سے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو بحیثیت امت کی ذمہ داری بتائی گئی کہ تم بہترین امت ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا، لیکن ان کی اکثریت فسق کی راہ پر گامزن ہے، اور چونکہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے لہٰذا ان کی طرف سے مخالفت ہوگی. جب مخالفت ہو تو اس سے گھبرانا نہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لن یضروکم الا اذی. اور پھر ان کا حال دکھایا گیا کہ وہ قوم جسے اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا ہو، اگر وہ اللہ کا کام چھوڑ کر کچھ اور کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا. پھر دنیا میں اسے کہیں بھی قرار اور کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملتا، کہیں بھی اس کا کوئی مقام نہیں رہتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کی گئی. نہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن پہ ذلت اور رسوائی چشمہ ہوئی، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو اپنی کتاب پر ایمان لائیں اور پھر مسلمان ہوں، وہ پیدائشی مسلمانوں سے بھی اس کام میں آگے نکل جاتے ہیں. یسارعون فی الخیرات، یہ ایسے ہی لوگوں کی تعریف ہے قرآن میں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، بہت ہی اچھی نیچر کے نیک لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے کاموں کی ناقدری اور ناشکری نہ کی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ان باتوں کو نہ مانے اور مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے اصل کام کو چھوڑ بیٹھیں تو ان کے مال و اولاد ان کو آخرت میں کام نہ دیں گے اور دنیا میں بھی کام نہیں آتے. اور ایسے لوگ جو کچھ بھی مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور جن چیزوں پر محنت کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا کوئی نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہ پائیں گے. پھر آخر میں ایمان والوں کو اہل کتاب کے ان لوگوں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا جو ان کے دین کے دشمن ہیں اور ان میں خرابی پھیلانے کے درپے ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ تم تو وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو ایمان والوں کی کیفیت بتائے گی کہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر اپنے دشمن کی بھی خیرخواہی آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وتؤمنون بالکتاب کلہ. لیکن ہوشیار رہو، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوشیار ہیں کہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں لیکن ظاہر سے تمہاری ہمدردی کرتے ہیں. تو مومن جو ہے اپنے اللہ سے تقوی کی بنا پر ایک زندہ یا جسے کہتے ہیں کہ جاگتے ذہن کا انسان ہوتا ہے یا ہوشیار رہنے والا ہوتا ہے. وہ ان چالوں کو بھی سمجھتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے دھوکہ نہیں کھاتا. اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ دیکھو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے تم کو جنہیں تمہاری خوشی اور تمہاری نعمت اچھی نہیں لگے گی، تم سے حسد کریں گے، لیکن حسد کا علاج کیا ہے؟ صبر اور تقوی. فإن صبرک قاتلہ،
کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کی سازشوں اور چالوں پر تم صبر سے کام لو، کیونکہ تمہارا صبر ان کو ختم کر دے گا. کسی بھی مشکل کے آنے پر انتظار کرو، دیکھو تو صحیح یعنی کوئی بھی چیز کس طرف کا رخ پکڑتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوری نتیجہ. کوئی مشکل آئی بس آج ہی ٹھیک ہو جائے، اس کو اپنے وقت پہ ٹھیک ہونا. ہمارے پینک ہونے سے کوئی چیز جلدی نہیں ٹھیک ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.